کربلا کے اندر ظلم کرنے والے جو لوگ تھے میدان کربلا میں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، اس پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آتا تھا شرعی مسائل سیکھنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ برداشت نہیں ہو پاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ تیرے منہ سے بدبو کیسی ہے؟ تو اس نے کہا، جناب میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے نہر فرات کا پانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے بند کیا ہوا تھا، میں ان لوگوں میں شامل تھا، اور ہم نے پہرا دیا تھا اور ہم نے ہی پانی روکنے میں یزید کی مدد کی تھی۔ وہ کہتا ہے، جناب کربلا کے بعد ایک دن خواب میں نے دیکھا قیامت کا دن ہے، پیاسے لوگ بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت علی، امام حسن حسین، جناب سیدہ پاک وہ بھی کھڑی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ آیا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی کا سوال کیا، تو آب کوثر پلانے والوں نے، قیامت کے دن پانی پلانے والے جو خدام ہیں، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضور اسے پانی ہم نہیں دیں گے، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے حضرت حسین پہ پانی بند کیا تھا، نہر فرات پہ اس کا بھی پیرا تھا۔ اب وہ بندہ واقعہ بیان کر رہا ہے خواب کا، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسے قطیران پلا دو۔ قطیران ایک تیل کی قسم ہے جو خارش زدہ اونٹوں کو لگاتے ہیں، اور قطیران کا ایک معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں قطیران پلا دیا گیا اور میں نے وہ پیا۔ جب صبح اٹھا تو میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، ایسی کہ جو لوگوں کے لیے قابل نفرت تھی۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بہت دکھ لگا کہ یہ وہ خبیث ہے جس نے فرات کے پانی بند کرنے والے جو لوگ تھے ان میں یہ شامل تھا۔ تو آپ نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا کہ آئندہ سے تم نے میرے پاس نہیں آنا۔ اب وہ شخص چلا گیا تو امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ذلت کی موت مر گیا۔ ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کیا، دنیا نے بھی ان کا انجام دیکھا، اور قیامت کے دن تو سارے ہی دیکھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ دعا گو ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ظالم ہیں اللہ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں عبرت کا نشان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔